طویل عرصے سے بند پاور پلانٹس کو بھی حکومت بجلی کی پوری قیمت ادا کر رہی ہے۔ حکومت بعض پاور پلانٹ سے بجلی 750 روپے فی یونٹ خرید رہی ہے۔ نجی بجلی گھر کن کی ملکیت ہیں؟ محمد بلال غوری کے کالم میں ہوشربا انکشافات۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ خاص طور پر بجلی کے بھاری بھرکم بل لوگوں کے منہ سے نوالا تک چھین رہے ہیں۔ ایسے میں ہر شخص کے ذہن میں یہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کیا اب ہم کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے پائیں گے؟ ان سوالات کا جواب تو حکومت ہی دے سکتی ہے، لیکن جہاں تک بجلی کے ہوشربا بلوں کی بات ہے تو کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے تازہ کالم میں ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے حکومت پر تیکھے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کالم کا آغاز اس دل خراش واقعے سے کیا۔ گجرانوالہ میں پرنس روڈ پر ایک محلہ ہے، گرجا کی دروازے کے پاس۔ یہاں دو بھائی مرتضی فاروق اور عمر فاروق ایک گھر میں رہتے تھے۔ گزشتہ ماہ 11,606 روپے بجلی کا بل آ گیا تو انہوں نے 2 قسطیں کروا لی۔ اس بار 16,903 روپے کے موجودہ بل کے ساتھ گزشتہ ماہ کی بقایا رقم ملا کر واجب الادا بل 30,354 روپے بن گیا۔ دونوں بھائی محنت مزدوری کرتے ہیں، بمشکل گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اتنی بڑی رقم کیسے ادا کرتے؟ اور پھر یہ تلخ حقیقت بھی منہ چڑھا رہی تھی کہ اگر اس بار بجلی کا بل ادا نہ کیا تو کنیکشن منقطع ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں بجلی کے بل سے متعلق کئی دن سے تکرار کا سلسلہ چل رہا تھا۔ چونکہ 24 جولائی بل جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، اس لیے 23 جولائی کو جب عمر فاروق کارخانے سے واپس آیا تو بڑے بھائی مرتضی فاروق سے جھڑپ ہو گئی اور طیش میں آ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن تیز دھار آلے سے کاٹ دی اور اس نے موقع پر ہی تڑپ کر جان دے دی۔ کالم نگار آگے لکھتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو ان کا یہ وعدہ یاد نہیں دلانا چاہتا کہ جب آپ بجلی کے بل جمع کروانے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پنجاب حکومت نے پہلے ہی آپ کا بل جمع کروا دیا ہے۔ میں یہ پینڈورا باکس بھی نہیں کھولنا چاہتا کہ نجی بجلی گھروں سے معاہدے کب کس حکومت نے کیے اور کتنا مال بنایا گیا۔ میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ نجی بجلی گھر کن کی ملکیت ہے۔ محمد بلال غوری نے اپنے کالم میں حکومت سے چند سوالات پوچھ کر شاید نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ان کے سوالات یہ ہیں کہ کیا حکومت عام آدمی کے جسم سے خون کا ہر قطرہ اس لیے نچوڑ رہی ہے کہ نجی بجلی گھروں کو ادائیگیاں کی جا سکیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ نجی بجلی گھروں کو 1950 ارب روپے یعنی دفاع کے لیے مختص کیے گئے بجٹ کے قریب رقوم کی ادائیگیاں کی گئی ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ حکومت بعض پاور پلانٹ سے بجلی 750 روپے فی یونٹ خرید رہی ہے؟ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے نجی پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر کی گئی ادائیگیوں سے متعلق جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اگر وہ درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی پاور پلانٹ جو طویل عرصے سے بند پڑے ہیں یا پھر جزوی طور پر چل رہے ہیں، انہیں اس بجلی کی پوری قیمت دی جا رہی ہے جو نہ وہ بنا رہے ہیں اور نہ حکومت خرید رہی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ جو بجلی عوام کو 60 روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے، ان میں سے 18 روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں لیے جا رہے ہیں۔ کالم نگار نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا کہ آپ حاتم تائی بن کر عوام کو سبسڈی دینے کا اعلان نہ کریں، محض آئی پی پی سے جان چھڑوا دیں تو بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مسئلہ محض بجلی کی لاگت کا نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ادائیگی تو ٹیکسوں کی مد میں کرنا پڑتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا بل 30,000 روپے آیا ہے تو اس میں لگ بھگ 14,000 روپے تو انواع و اقسام کے ٹیکسوں کی مد میں اینٹ لیے جاتے ہیں۔ مزدور طبقہ تو پریشان ہے ہی، تنخواہ دار سفید پوش لوگوں کی زندگی بھی عذاب ہو گئی ہے۔ بظاہر معقول آمدن کا حامل نوکری پیشہ برسر روزگار شخص جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ 35,000 روپے انکم ٹیکس کٹ گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں کم از کم 50,000 روپے گھر کا کرایہ ہو، ایئر کنڈیشنر استعمال کیے بغیر 50,000 روپے گیس بجلی اور پانی کا بل ہو، تو بچوں کی تعلیم اور کچن کے لیے کیا بچتا ہے؟ طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے باوجود پیٹرول سمیت ہر چیز کی خریداری پر بھی ٹیکسوں کی بھرمار۔ اگر آپ فائلر ہیں تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، مالک مکان فائلر نہیں ہے تو بجلی کے بل پر انکم ٹیکس الگ سے دینا پڑتا ہے۔ آپ اب تصور کریں، جو لوگ دن بھر محنت مزدوری کے بعد بمشکل 30,000 روپے ماہانہ کما پاتے ہیں، ان کے گزر بسر کیسے ہو رہی ہوگی؟ یہ جو 200 یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری بنائی گئی ہے، یہ کتنا سنگین مذاق ہے۔ اگر 200 یونٹ میں گھر چل سکتا ہے تو اپنے لیے 2,000 مفت یونٹ کیوں مختص کیے جاتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ جن کے ہاں فریج، استری اور واشنگ مشین جیسی بنیادی ضروریات ہیں، وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو 200 یونٹ تک محدود نہیں رہ سکتے۔ کالم نگار کے مطابق خواجہ آصف صاحب تو ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن کا خطرہ ہے، مگر خاکم بداہن میرا خیال ہے کہ ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب بجلی کے بلوں سے تنگ آئے لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے بجائے حکمرانوں کی گردنیں ماپنے کی ٹھان لیں اور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔